أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب اس فہرست کا آخری مقالہ ہے مولانا اشرف عباس قاسمی صاحب کا، دارالعلوم دیوبند سے ہی ہیں، ان کا عربی مقالہ ہے الشیخ محمد سالم القاسمی شیوخ و تلامذہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ایہا الحفل الکریم، هذا مقال وجیز يدور حول شیوخ شیخ العالم الكبير محمد سالم القاسمی وتلاميذه، ولكن لا أجد متسعا من الوقت لأتلو عليكم بتمامه، فأكتفي بالإشارة إلى محتويات المقال. في البداية ذكر أسرته المعروفة بالعلم والصلاح وميزاتها، الأسرة التي أدت دورا مهما في تكوين شخصيته الفذة، وبالتالي ذكر أساتذته الأجلة بمن فيهم شيخ الإسلام والمسلمين ومحدث الديار الهندية الشيخ حسين أحمد المدني والعلامة البلياوي وغيرهم من العلماء الكبار. ذكرت قائمة هؤلاء الأساتذة، القائمة التي تضم كوكبة منيرة من العلماء الأفذاذ الذين نعتز بهم. ثم ذكرت مكانة الشيخ لدى أساتذتي، هذا مهم جدا. وقد ذكرت بعض الحکایات، اگر میں اس کو عربی میں پڑھنے جاؤں زیادہ وقت لگے گا. ایک واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ کی نگاہ میں بھی آپ کی کس قدر و منزلت تھی. حضرت ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا شرع وقایہ کے سبق میں کچھ طلباء نے کچھ نامناسب حرکت کی. حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت ہی شدید الحس تھے، اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ گھر بیٹھ گئے اور انہوں نے اسباق میں آنا بند کر دیا. اس بات کی شہرت پورے دارالعلوم کے ماحول میں ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. حضرت کے دل میں اتنی اہمیت تھی حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی خاندانی نسبتوں کی وجہ سے اور ذاتی کمالات کی وجہ سے کہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مدنی بنفس نفیس خود حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں منانے اور راضی کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح اس کے بعد سے پھر دوبارہ مسلسل تسلسل کے ساتھ حضرت کا درس شروع ہوا اور جو چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ثم ذکرت تلاميذه الشيخ محمد سالم القاسمی قد خرج ألوفا من التلاميذ البررة والأبنياء الأوفياء للإسلام الذين قاموا بمآثر مشكورة في حقل الدعوة الإسلامية. وكان الشيخ محمد سالم القاسمی كان معلما كفوا شدید المحافظة على الأوقات. حتیٰ کہ ہمارے حضرت مولانا ایوب صاحب نے بتلایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طلبہ دیکھ رہے تھے کہ 4 منٹ ہو گئے پھر بھی حضرت تشریف لا رہے ہیں پڑھانے کے لیے. طلبہ سمجھ گئے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چنانچہ احاطے باغ تک پہنچے تھے. اچانک حضرت کی نظر گھڑی پہ پڑی تو انہیں محسوس ہوا کہ میں تو 5 منٹ تاخیر ہو گئی ہے. چنانچہ درسگاہ میں آنے کے بجائے وہیں سے واپس چلے گئے. تو ان کا ایک خاص معمول تھا، اگر 1 سے 2 منٹ کی بھی تاخیر ہو جائے تو پھر وہ درسگاہ میں نہیں آیا کرتے تھے. وَكَانَ شَدِيدَ الْعِنَایَةِ بِإِتْمَامِ مَا حُدِّدَ مِنَ الْمَنْهَجِ وَلَا يُقَصِّرُ فِي ذَلِكَ رغم أشغاله المتراكمة ورغم كونه ابنا لرئيس الجامعة. ثم ذكرت بعد تلاميذي البررة بمن فيهم فضيلة الشيخ خالد سيف الله الرحماني وغيرهم من العلماء. وبالنظر إلى تلاميذ هذا الإمام العملاق تظهر منزلته ويبين قدره، فإذا كان تلاميذه أئمة ودعاة ومشيخة الحديث فكيف يكون قدر أستاذهم. واستجاز من الشيخ كبار العلماء من أقطار العالم، منهم الشيخ عبد الله الناخبي وأكرم ضياء العمري وأكرم الندوي وغيرهم الكثير فالكثير. وقصار القول فهو بمعنى الكلمة كان الشيخ محمد سالم القاسمی خير تلميذ في حياته المدرسية وخير معلم أيام ولي منصب التدريس، فهو الطيب ابن الطيب
تعلم طيبا ودرس طيبا وعاش طيبا ومات طيبا، ونتضرع إلى الله العلي القدير أن يقدر له السلام فإنه سالم، والطيب فإنه ابن الطيب، ويقال له سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. رحم الله شيخ مشايخنا وأسكنه فسيح جناته وأمطر عليه شابيب رحمته، والشكر موصول إلى جميعكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا العبد الذي كسب الذنوب